الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا اور اس میں پیچھے رہ جانے والے منافقوں کا ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے مدینے میں منافق بھی تھے، مدینے کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے تھے وہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینے والوں کے لیے وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور جو ان کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ اپنے آپ کو ترجیح دیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دیا نبی کی ذات پر کہ نبی سخت موسم میں، سخت گرمی ہے، سامنے زبردست دشمن ہے، دور دراز کا علاقہ ہے اور سفر پہ جا رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، اور یہ حضرات پیچھے ٹھنڈے سایوں میں، ٹھنڈے پانی میں اور وطن میں رہ رہے ہیں۔ گویا اپنی راحت کو اور اپنے آرام کو ترجیح دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اب یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم بہت بڑے خیر و بھلائی سے اور بہت بڑے فائدے سے محروم رہ گئے ہو، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا چاہیے تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ ان مسلمانوں کو نہ کوئی پیاس پہنچی، نہ تکان، نہ بھوک اللہ کے راستے میں، وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور نہ وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں ایسا قدم جو کافروں کو غصہ دلائے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور جو کچھ وہ دشمن کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا دشمن سے حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس پر بھی نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک میں جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چل کر تبوک، بہت دور دراز علاقہ ہے، تقریباً 900 کلومیٹر کا، وہاں تک گئے تھے، اور سامنے اس وقت کی بڑی طاقت رومن امپائر کی تھی، لیکن لڑائی کا اور جنگ کا موقع نہیں آیا، مڈبھیڑ نہیں ہوئی، سامنے والوں پر روب پڑ گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 دن وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد واپس مدینے آئے تھے۔ اب یہ حضرات جو وہاں گئے ہیں، جہاد تو ہوا نہیں ہے نا، لڑائی تو ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو اجر اور ثواب عطا فرمایا، یہاں تک کہ
اس راستے میں جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی، مشقت انہوں نے جھیلی، کچھ نقصان ہوا، بھوک پیاس برداشت کی، ان سب کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ کیوں کہ اصل مقصود تو جہاد تھا، لیکن اس مقصود کے لیے یہ سب انہوں نے برداشت کیا ہے، لمبا سفر، اس کی مشقتیں، اس کی پریشانیاں، بھوک پیاس، ان سب کو اس کے لیے برداشت کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا۔ یہ اسلام کی ایک اسلامی نظام کی خوبی ہے۔ آپ یوں دنیا کے اعتبار سے دیکھیں نا، آپ تو اگر آپ ملازم ہیں، سرکاری کسی عہدے پر ہیں اور کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں صبح 6 بجے سے، 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور 10 بجے آپ ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں۔ اب 10 بجے سے لے کر 5 تک جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی وہی سمجھی جائے گی 10 سے لے کے 5 تک۔ لیکن اس کے لیے جو آپ نے تیاری کی، صبح جلدی اٹھے، سارے کام آگے پیچھے کیے، سب کچھ اپنا قربان کیا، اس پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اسلامی نظام کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اصل جو کام ہے اس پر تو اجر و ثواب ملتا ہی ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، اس پر تو اجر و ثواب ملے گا، وہ اصل مقصود ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ ان پر بھی ہر چیز پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ مسجد میں آنا نماز کے وقت میں مقصود کیا ہے؟ جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ لیکن حدیث میں آیا کہ آدمی جب اپنے گھر سے چلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے بدلے نیکی لکھ دیتے ہیں، درجہ بڑھاتے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ نیکیاں مل رہی ہے اس کو، مسجد پہنچتا ہے ایک ایک قدم پر اس کو نیکی مل رہی ہے، اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ اگر سرکاری ڈیوٹی کی طرح کریں تو بھائی جماعت میں 6 منٹ لگتے ہیں، آپ کو بس اتنا اجر و ثواب لکھا جاتا، لیکن نہیں، گھر سے چلے ہیں ایک ایک قدم پر اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جہاد کے سلسلے میں بھی یہاں یہی کہا گیا، دیہاتیوں سے، مدینے کے منافقوں سے کتنے بڑے خیر، کتنی بڑی بھلائی اجر و ثواب سے تم معروم ہو گئے ہو۔ دیکھو یہ جو تبوک سے واپس آئے ہیں ان کو ایک ایک چیز کا اجر و ثواب ملا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، خاص طور پر چونکہ غزوہ تبوک کا جہاد کا ذکر آ رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جہاد میں آدمی جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر گھوڑا پالتا ہے، اب اس نے پہلے زمانے میں سواری یہی تھی، آج کل سواریاں بدل گئی ہے، تو گھوڑا پالتا ہے، اب اس کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں لے کے اس کو نکلتا ہے، تو اس گھوڑے کا چارہ، اس گھوڑے کا پانی، اس گھوڑے کی لید، اس گھوڑے کا پیشاب، یہ بھی میزان عمل میں تلے گا۔ آپ کا عمل، آپ کی نماز تلے گی، زکوٰۃ تلے گی، حج کو تولا جائے گا، تہجد کو تولا جائے گا، یہ جارے اعمال کو تولا جائے گا نا۔ اللہ کے راستے میں جو گھوڑا آپ نے پالا ہے اس کی ان چیزوں کو بھی میزان عمل میں تولا جائے گا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو جو لوگ نکلے ہیں، اللہ نے ان کی ان تمام چیزوں پر، بھوک ان کو لگی بیچ راستے میں، اس پر بھی اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ پیاس لگی، پانی نہیں ملا، اللہ نے اس پر اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ جو قدم انہوں نے دشمن کی طرف بڑھایا اور ان کی زمین پہ رکھا، دشمن کی زمین پہ جا کے قدم رکھنا اور وہاں پہنچ جانا، یہ دشمن کو بہت غصہ دلاتا ہے۔ کہا اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغیرہ ولا کبیرہ، اور یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، چھوٹا خرچ ہو یا بڑا خرچ۔ ولا يقطعون وادیا، اور نہ یہ طے کرتے ہیں کوئی وادی،
इल्ला कुतिब लहुम, मगर उनके लिए उसका अजर व सवाब लिख दिया जाता है। लियज्जियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून, ताकि अल्लाह उनके उन बेहतरीन कामों का बदला दे जो वो किया करते थे। अल्लाह के रास्ते में कदम उठाने का सवाब तो है ही, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया इन्होंने उस पर भी अल्लाह इनको बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाएगा। ग़ज़वा तबूक को ग़ज़वा ज़ातुल उसरा कहा गया, फ़ी साअतिल उसरा पिछले दर्स में आया था। जो लोग इस तंगी की घड़ी में अल्लाह के नबी के साथ निकले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर चंदे की अपील की थी कि भाई अल्लाह के रास्ते में पैसों की ज़रूरत है, मुजाहिदीन के लिए, फ़ौज के लिए इमदाद करो, ताउन करो। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी अपनी वसअत, अपनी अपनी गुंजाइश के एतबार से ला रहे थे। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे और सहाबा को तरगीब दे रहे थे, चंदे की अपील कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 100 ऊँट मासाज़ो सामान के अल्लाह की राह में हाजिर है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों को अपील की कि और ज़्यादा, क्योंकि लश्कर बड़ा था, इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों का कभी नहीं जमा था और सामने ताकत भी बहुत ज़बरदस्त थी रूमियों की। अल्लाह के नबी ने फिर अपील की, फिर साहबा ने अपनी अपनी गुंजाइश के एतबार से दिया। हज़रत उस्मान गनी फिर हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह 100 ऊँट मासाज़ो सामान के और मेरी तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चंदे की अपील की और ये जो 3 सीढ़ियाँ होती है, निचली वाली सीढ़ी पे आ गए और खड़े होकर कहा और कौन अल्लाह की राह में देता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर कहा रसूल अल्लाह 100 ऊँट साजो सामान के साथ फिर मेरी तरफ से मुजाहिदीन के लिए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उस मौके पर जुमला इरशाद फरमाया कि मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाज़ा, उस्मान आज के बाद अगर कोई और काम न करे, आज के बाद कोई चंदा न दे, अल्लाह की राह में ताउन न करे, आज जो कुछ उसने इस तंगी की घड़ी में दिया है, आज के बाद उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और भी 2 लोग लाए थे, उनके बारे में अल्लाह ने उनकी तारीफ भी की और ये कहा छोटा खर्च करे वो अल्लाह के राह में थोड़ा ताउन दे या बड़ा ताउन दे या अल्लाह के राह में रास्ता तय करे, अल्लाह उनके इन बेहतरीन कामों का बदला बेहतरीन से बेहतरीन देगा। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, ये ग़ज़वे तबूक जिसका जिक्र हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ग़ज़वे तबूक में जो पीछे लोग रह गए थे ना, उनको बहुत लताड़ लगाई गई है। अल्लाह ने बहुत गुस्से का इज़हार किया है, देहातियों का, मुनाफिकों का जिक्र किया है और इसी वजह से सूरह तौबा है ना, इसको अल्फाज़िहा भी कहते हैं, रुस्वा करने वाली, मुनाफिकों की पोल खोल देने वाली थी। बहुत गुस्से का इज़हार किया है। तो किसी के दिल में आ सकता था कि आइंदा जब इस तरह का मौका आएगा अल्लाह के रास्ते में निकलने का तो सब निकल पड़ेंगे, सब जिहाद में जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। तो आगे अल्लाह ताला ने कहा सबका निकलना मतलूब नहीं है, सबको नहीं निकाला जाएगा, इसलिए कि जिहाद जो होता है ना फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब अगर एक जमात चंद लोग उस काम को अदा कर दे तो बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी गुनहगार नहीं होंगे। तो अब जिहाद क्या है, जैसे हर मुल्क में फ़ौज का शोबा होता है ना, हर मुल्क में फ़ौज का शोबा है, तो सारे मुल्क के बाशिंदे फ़ौजी तो नहीं बन सकते हैं ना। अगर सारे फ़ौज में चले जाएं, सरहदों पर जाके मोर्चे संभाल ले तो दूसरे काम कौन करेगा, मुल्क का निज़ाम ठप हो जाएगा। तो ये जो जिहाद है ये भी इस्लाम का फ़ौज का शोबा है। उसी तरह तो कहा कि सारे लोग, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, मोमिन ऐसे नहीं थे कि सारे के सारे निकल जाए। किसी के ज़हन में आ सकता था अब हम सब निकलेंगे, कहा नहीं, सबको नहीं निकलना है, अपने अपने जगह पर अपने अपने मकाम पर काम करना है और जो दूसरे आमाल हैं, जो दूसरे काम हैं, जो दूसरे फ़राइज़ हैं, जो दूसरी ड्यूटियाँ हैं, वो भी करना है। इसलिए कि उम्मत का काम मुख्तलिफ शोबों से चलता है और हर शोबे को, हर महकमे को और हर डिपार्टमेंट को आबाद रहना चाहिए। भाई सब फौज में चले जाएंगे तो फिर डाक में कौन काम करेगा, रेलवे में कौन काम करेगा और दूसरे जो सारे महकमे में पूरा मुल्क चल रहा है उनमें कौन काम करेगा, सारे काम ठप हो जाएंगे, फैक्ट्रियों में कौन काम करेगा। इसलिए ये कहा गया कि सारे लोगों को एक काम पर नहीं लगना है, बल्कि कुछ अल्लाह के रास्ते में जाएं,
اب وہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، باقی لوگ دوسرے کام کریں۔ اسی طرح جس طرح جہاد کی اہمیت ہے، علم دین کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ علم حاصل کرنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی اہمیت بھی اتنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، جہاد کے ذکر کے ساتھ ساتھ علم کے حاصل کرنے کا ذکر ہوا ہے، علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، دونوں کو برابر رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، دشمنوں سے لڑنا، اس کا مقصود اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا رکھنا ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اور لوگوں کو اس سے واقف کرانا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ مومن ایسے نہیں ہے کہ سب کے سب نکل پڑیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کیوں نہیں نکلتے ان میں سے ایک گروہ، طائفۃ، ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ دیکھیے علم دین حاصل کرنے کے دو درجے، ایک وہ ہے فرض کا، اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ہم عبادتیں اچھی طریقے سے انجام دینے لگ جائیں اور حرام کاموں سے بچ جائیں۔ بھئی ہمیں کن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ہے، یہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، عقیدہ رکھنا، کتاب پر عقیدہ رکھنا، رسول پر عقیدہ رکھنا، فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھنا، مرنے کے بعد زندگی ہے اس کا عقیدہ رکھنا، یہ سب، یہ ہر مسلمان کو اس کا علم حاصل کر ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم مسلمان پر نماز فرض ہے، تو نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کس طرح ادا کی جائے، نماز میں کیا پڑھا جائے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض کفایہ کا میں نے مطلب بتایا، اگر چند لوگ ادا کر لیں تو باقی گنہگار نہیں ہوں گے۔ اب یہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اب وہ ایمان والا اگر تجارت میں، بیوپار میں، کاروبار میں، تو پھر تجارت کے مسائل کا جاننا کہ جس سے اس کی تجارت اسلامی اصول کے مطابق ہو، اسلامی قاعدے کے مطابق ہو، یہ اس پر فرض ہے۔ اگر یہ ایمان والا فیکٹری کا مالک ہے تو اب اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں اور میرے ماتحت کام کرنے والے ملازموں مزدوروں کے کیا حقوق ہیں، یہ اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر اس پر زکوٰۃ ہو گئی ہے تو اب زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے مسائل کا جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ یہ تو علم ہر مسلم مرد پر اور عورت پر فرض ہے، اگر نہیں حاصل کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہاں جو علم حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر جماعت میں سے، ہر برادری میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ خاص ہونے چاہیے، وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ اب دین کا گہرا علم، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہر آدمی نہیں جان سکتا ہے، اس کے لیے ہر برادری میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں، ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، یا ایک عالم ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ جو فرائض ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ اور گہرے مسائل ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہیں، تو آپ اپنی برادری کی، اپنے خاندان کے، اپنے علاقے کے اس عالم کی طرف رجوع کریں، اس کے پاس جائیں اور وہ مسئلہ آپ کو بتا دے۔ ہر علاقے میں کچھ لوگ اگر ایسے ہو گئے تو پھر باقی لوگوں کا بہت گہرا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے قرآن کا گہرا علم، قرآن کی آیت کی ایک تفسیر، حدیثوں کا علم، پھر حدیثوں میں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، کون سی معتبر ہے، کون سی معتبر نہیں ہے، پھر صحابہ کی باتیں ہیں، وہ حدیث سے ٹکرا رہی ہیں تو اس کو کس طرح حل کیا جائے، اس کا مطلب کیسے نکالا جائے، یہ ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے، وہ تو عالم کی ذمہ داری ہے، وہ ہر برادری اور خاندان میں ہونا چاہیے کہ جب وہ چیز اس میں الجھ جائے انسان، عام انسان، تو وہ عالم کے پاس بیٹھ جائے اور عالم اس کو سلجھا دے۔ یہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ اب دین کے، چونکہ جہاد کا تھا، دشمن اگر دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر وہ تو جہاد سے اور قتال سے ان کا علاج کیا جائے گا، راہ کے روڑوں کو ہٹایا جائے گا، اور دشمن
کبھی کیا کرتے ہیں، زبان سے دین پر اعتراض کرتے ہیں، قلم چلاتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں اسلام کے احکام کے خلاف، اسلامی شریعت کے قوانین کے خلاف کہ اس میں یہ کمزوری، اس میں یہ کمزوری، اس میں یہ کمزوری۔ کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے، کوئی ٹی وی پر بیٹھتا ہے، کوئی اپنے اعتبار سے اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، تو پھر وہاں کچھ لوگوں کا گہرا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی دلیلوں کا توڑ کیا جا سکے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، اس میں تو خاص لوگ ہوں گے، وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیں گے، سب کی طرف سے ڈیوٹی انجام دے دیں گے۔ یہاں پر جس علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ وہی کہ پوری جماعت میں چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دشمنوں کے اعتراضات کا، سوالات کا جواب دیں، ان کے کنفیوژن کو دور کر سکیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ گروہ جائے علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے اپنی قوم، اپنی برادری میں، تو ان کو ڈرائے، چوکنا کرے، ان کو سمجھائے دین کے بارے میں۔ اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف رجوع کرے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی چوکنا ہو جائے، دینی شعور، دین کا احساس ان میں بیدار ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جو تمہارے قریبی کافر ہیں ان سے لڑو، ان سے مقابلہ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا غزوہ تبوک سب سے دور جا کر لڑا جانے والا یہ مقابلہ تھا، اب اس موقع پر یہ آیتیں اتر رہی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے مقابلہ کیا تھا۔ مدینے آئے تو مدینے میں پہلے جو یہودی قبیلے تھے آس پاس اطراف میں، ان سے بات چیت کی، معاہدہ کیا، کانٹریکٹ کیا ان سے، وہ نہیں مانے تو پھر ان سے مقابلہ کیا اور ان کو راستے سے ہٹایا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، مکہ فتح کیا۔ پھر مکہ فتح کرنے کے بعد یہ غزوہ تبوک میں جب سنا کہ رومن امپائر حملہ کرنا چاہتا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی طرف بڑھ کے جاتے ہیں۔ اب اس پر رعب طاری ہو گیا، تو اب قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اب جو ارد گرد ادھر ادھر جو حکومتیں ہیں، جو کافر ہیں، جو پر توڑ رہے ہیں ایمان کے راستے کو روکنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرو، دفاعی مقابلہ کرو، اور کافروں کو محسوس ہو کہ تم بڑے سخت ہو۔ سخت ہونے کا کیا مطلب؟ کیا ہر کافر کے ساتھ ہم بد اخلاقی سے پیش آئیں، بدتمیزی سے پیش آئیں، درست مزاج بن جائیں، کڑوا جواب دیں؟ نہیں، یہ ہرگز مقصد نہیں۔ یہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ لڑائی میں فوجی دوسرے فوجی کے سامنے ہاں اخلاق سے پیش آئے تو لڑائی کا آئے گی۔ اور لڑائی تو دور کی بات ہے، اب واگا بارڈر میں جو پریڈ ہوتی ہے نا، واگا بارڈر پر پریڈ ہوتی ہے دو ملکوں کے فوجیوں کی، آپ اس میں دیکھو کیسے تانتے ہیں، آنکھیں پھاڑتے ہیں، مونچھیں چڑھاتے ہیں، لاتیں مارتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، بہت آکروش انداز میں ہوتے ہیں۔ وہاں حالانکہ لڑائی نہیں ہوتی ہے، وہاں تو ایک دکھاوا ہوتا ہے، ایک شو ہوتا ہے دو ملکوں کے فوجیوں کا یا وہاں متعین جو افراد ہیں ان کا۔ تو سرحد پر جو دشمن ہوتا ہے اس کے سامنے ہنسا نہیں جاتا ہے، اس کے سامنے تو پھر کٹر جیسا وہ کہہ رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کمزوری نہیں دکھانی ہوتی ہے، وہاں کمزوری دکھائیں گے، وہاں اخلاق دکھائیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ تو بالکل نرم چارہ ہیں، ان کو ہم نگل جائیں گے۔ تو یہ ان کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آمنے سامنے دو بدو ہیں، لڑنے کے موڈ میں ہیں اور تمہیں ختم کرنے کے موڈ میں ہیں، ان کے سامنے تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے انہیں محسوس ہو کہ تم بڑے سخت ہو، اپنے دین کے سلسلے میں بڑے غیرت مند ہو، بڑے حوصلے والے ہو، کمزور نہیں ہو۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ عام جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، نون مسلم ہیں، ان کے ساتھ سختی برتنے کا یہ حکم یا یہ ذکر نہیں ہے۔ اس کے لیے تو قرآن میں دوسری جگہ ہیں، احادیث میں ہے، جس طرح ہم اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں تمام کافروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اس طرح ہم اپنوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہے، ان میں کوئی بیچارہ مصیبت زدہ ہے، ان میں کسی کے یہاں موت ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ہم ہمدردی کریں گے۔ یہ خاص ایک پس منظر میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ کافروں کو تمہارے اندر سختی محسوس ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہیں نرم چارہ نہ سمجھیں اور جو ہے نرم لقمہ نہ سمجھیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس وجہ سے آگے گا یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اوپر کا کافروں کے ساتھ سختی کرو،
تو عام کافروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ لڑنے والے، راہ میں روڑے اٹکانے والوں، پریشانیاں کھڑے کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ عام یہ ہے کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور تقوی والا جو ہوتا ہے نا وہ عام انسانوں کے ساتھ نرم رویہ اپناتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اور تحمل، برداشت، تواضع کا معاملہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اب یہ سورہ توبہ کی بالکل اخیر آیتیں چل رہی ہے کہ جب کوئی سورت اترتی ہے، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس آیت نے یا اس سورت نے ایمان میں بڑھا دیا ہے، کس کے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ مذاق میں کہا کرتے تھے، بھائی قرآن کی آیت اترتی، کوئی سورت اترتی اور اس میں جو احکام دیے جاتے، ہدایتیں دی جاتی، اہل ایمان اس کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، دل کے اندر کے نور میں، روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے اس سے کس کا ایمان بڑھا، اس سے کس کا فائدہ ہوا، اعتراض کرتے ہیں لوگ، آج بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کوئی اسلام کی خوبی بیان کی جاتی ہے نا، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، اسلام تو نہیں کہتا لیکن بہت سارے جرائم کرتے ہیں، مسلمان نام کے لوگ کرتے ہیں نا، تو نیچے لکھتے ہیں یہ ان کی کتاب کہتی ہے، یہ آسمانی کتاب کا حکم ہے، مذاق کے انداز میں آج بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے ان کے رسول کی تعلیم ہے، یہ بدتر حوروں کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح کے چبھتے ہوئے جملے کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، یہ تو پرانا اس وقت سے لے کر آج تک یہی رویہ ان کا چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی صورت اترتی تھی، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن منافقین تون کے انداز میں، کٹاخش کے انداز میں، اعتراض کے انداز میں کہتے تھے اس صورت نے، اس آیت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں یہ صورت، یہ آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اللہ کے ایک حکم پر ہمارا ہو گیا، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک کام کر لیا اور ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں اور دل کی روشنی میں اور دل کے نور میں اضافہ ہو گیا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ جو آپ ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہے یہ نہیں، یہ تو بدن کی بیماری ہے بھائی، دل کے رگوں کا بلاک ہو جانا یا دھڑکن کا کم ہو جانا یا کوئی اور بیماری کا لاحق ہو جانا دل کے اندر، یہ جسمانی بیماری ہے، بدن کی بیماری ہے۔ ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ اب روحانی بیماری کیا ہے؟ دل جو ہے نا ایمان کا بھی مرکز ہے اور کفر کا بھی مرکز ہے۔ اب اگر اس کے اندر ایمان ہے تو آپ صحت مند ہیں، آپ کا دل صحت مند ہے۔ اس کے اندر کفر ہے، اس کے اندر منافقت ہے، اس کے اندر شرک ہے، عقیدہ آپ کا جو ہے کمزور ہے، عقیدہ آپ کا خراب ہے، تو اس کا مطلب آپ کو دل کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ آپ کے اندر حسد ہے، جیلسی ہے، جلن ہے، آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، آپ کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ تو جن کے دل میں دل کی بیماری، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یہاں منافقت کی بیماری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے دل تو صحت مند ہیں، ان کے ایمان میں، عمل میں، نور میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، تو ان کی گندگی میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آیت کے اترنے سے، سورت کے اترنے سے گندگی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں اور گندگی بھر جاتی ہے، دل اور گندے ہو جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں ان کی موت آتی ہے۔ دو آیتیں اور بھی انہی منافقین کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد آخر جو آیت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، بہت بہترین آیت ہے، اور اس کے بعد کی آیت ایک بہترین وظیفہ ہے جو زندگی میں اگر انسان برتے نا تو ساری مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے، جو انشاءاللہ
اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔